حالات ایسے ہیں جس طرح آغا صاحب نے بتا دیا کہ ایک ٹکڑے پہ جو لڑائی ہو رہی ہے 23 تاریخ کو میں نے باہر بھی بات کر لی. یہی جرگہ جو آج تک اٹک بیٹھک کر رہے ہیں, شام تک جرگہ ہوتا ہے اور شام کے بعد کہتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ہم پھر بیٹھیں گے. جب سے لڑائی شروع ہے جرگے کا یہی کام ہے, صبح سے بیٹھتے ہیں اور شام کو پھر واپس چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں انشاءاللہ کل لڑائی بند کریں گے جو آج تک بند نہیں کرائی گئی. ابھی آج کمشنر بھی گیا ہے, وہ بھی ساتھ ڈی آئی جی وغیرہ وہ بھی بیٹھ گئے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں آگے. لیکن حالات ایسے ہیں, میں بتا دوں کہ 23 تاریخ کو میں خود گیا ہوں, اہل سنت کے پاس بھی گیا ہوں, اہل تشیع کے پاس بھی گیا ہوں. یقین کروں دونوں طرف سے یہ ان کے الفاظ ہیں کہ آ جائیں ہم اکٹھے بیٹھ کر یہ جو بھی حل چلانا چاہتے ہیں اور زمین میں کام کرنا چاہتے ہیں. اہل سنت والی بھی کہہ رہے تھے, اہل تشیع والی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے یہ مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں, ہم اکٹھے مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور کریں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود پھر لڑائی شروع ہو گئی. یہ کس قسم کی لڑائی ہے؟ اسے ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ مقصد کیا ہے اس کا. کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں, میں یہ بھی بتا دوں, ادھر کہہ رہے ہیں کہ طالبانائزیشن وغیرہ بھی پروموٹ ہو رہے ہیں. ہماری ایسی قوم نہیں ہے انشاءاللہ, میں نے پہلے بھی کہا ہے اب بھی کہتا ہوں, ہم گھاس کھائیں گے لیکن کوئی بیرونی طاقت ہم ادھر رہنے نہیں دیں گے ان کو. یہ بھول جائیں, یہ کسی کی بھول ہے. ادھر کا نہ شیعہ نہ اہل سنت نہ اہل تشیع کوئی بھی اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ جائے ادھر بس جائے. اور ابھی میری بات ہوئی ہے, میں جب ادھر اندر آ رہا تھا جی اسی صاحب کا فون آیا تھا, وہ سارے حالات میرے سے ڈسکس کر رہا تھا, مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم جنگ بندی کر رہے ہیں لیکن ہونے نہیں دے رہے. میں نے ان کو یہی بتا دیا, میں نے کہا میرا خود بھی ایکسپیرینس ہے, 61 سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, کروائی جا رہی ہیں. میں نے کہا ابھی آرڈر دے دو, ادھر سے آرڈر دے دو کہ مورچے خالی کرا لو. کیسے نہیں ہوتے؟ مجھے یہی کہہ رہا تھا کوئی پروپوزل بتا دو کیا کریں. میں نے کہا بھی آرڈر دے دو, بس ختم بات. آرڈر دے دو, ان کو کہہ دو کہ جو بند نہیں کرتا اس پہ توپے آپ کی کڑی ہے نا, ایک فائر سے سب کچھ بند ہو جاتا ہے. کیسے بند نہیں ہوتا؟ مقصد یہی ہے کہ بند نہیں کر رہے. اور اس لڑائی میں آپ دیکھیں افغانستان سے میزائل آ رہے ہیں, کیوں؟ گورنمنٹ کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے؟ تماشا کر رہے ہیں, صرف تماشے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے حکومت. اور صوبائی حکومت ابھی تک کچھ نہیں کر رہی. آج ابھی کمشنر آج گیا ہوا ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے, ابھی تک تماشائی بنی ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں کر رہے اور جرگے پہ جرگے کر رہے ہیں. مقصد ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے لڑانے کا. میں ایک دفعہ پھر بتا دوں, ادھر نہ اہل سنت نہ اہل تشیع لڑائی چاہتے ہیں, کوئی اس چیز پہ راضی نہیں ہے. دونوں تنگ آ گئے ہیں. کب سے ہم کہہ رہے ہیں, میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں روزانہ اسمبلی میں بینر اٹھا کے کھڑا رہتا ہوں, امن, ہمیں امن چاہیے, ہمیں امن چاہیے. وہ امن جو 17 جون کو ہم نے امن مارچ کیا, سدے سے پارا چنار تک ہزاروں لوگ چلے گئے. 18 کو پھر ستین میں بندی مارے جاتے ہیں, 19 کو مالی خیل میں بندی مارے جاتے ہیں, 20 کو تری منگل میں مارے جاتے ہیں, اور اسی کے ساتھ پھر بشہرہ میں مارے. کیا مقصد؟ امن کو تباہ کر رہے ہیں نا, اور کیا مقصد ہے ان کا؟ لیکن میں آج پھر بتا دوں, انشاءاللہ ہم وہی لوگ ہیں, ہمارا وہی بھائی چارہ قائم رہے گا. نہ اہل سنت ان کے چکر میں آئیں گے, نہ اہل تشیع. ہم وہی پرامن رہیں گے اور بھائیوں کی طرح انشاءاللہ ہماری زندگی گزرے گی. اور یہ لوگ جو شر پسند ہے, جو امن خراب کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے.